کلپ نمبر 663۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 23 سے 24 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین۔ ترجمہ: حقیقت یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ لا جرم، حقیقت یہ ہے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے انکار اور ان کے غرور و تکبر کو جانتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ تکبر کی تعریف: یاد رہے کہ تکبر کرنے والا مومن ہو یا کافر، اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا۔ اور تکبر سے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر حق بات کو جھٹلانے اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے۔ تکبر کرنے والوں کا انجام: قرآن و حدیث میں تکبر کرنے والوں کا بہت برا انجام بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ ترجمہ: اور میں اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق اپنی بڑائی چاہتے ہیں۔ اور ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ترجمہ: بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر کرنے والے لوگ قیامت کے دن مردوں کی صورت میں چونٹیوں کی طرح جمع کیے جائیں گے اور ہر جگہ سے ان پر ذلت چھا جائے گی۔ پھر انہیں جہنم کے ایک بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا، ان پر آگوں کی آگ چھا جائے گی اور وہ دوزخیوں کی پیپ طینۃ الخبال سے پلائے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا اور لوگ ان کو روندیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں حضرت بلال بن ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، اے بلال، آپ کے والد نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی ہے۔ وہ اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جسے حب حب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ اس میں تمام تکبر کرنے والوں کو ٹھہرائے گا۔ اے بلال، تم اس میں ٹھہرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ تکبر کے دو علاج۔ تکبر کے برے انجام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتنا خطرناک باطنی مرض ہے، اس لیے جو اپنے اندر تکبر کا مرض پائے اسے چاہیے کہ وہ اس کا علاج کرنے کی خوب کوشش کرے۔ احادیث میں تکبر کے جو علاج بیان کیے گئے ان میں سے دو علاج سنتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے کام خود کرنا۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنا سامان خود اٹھایا وہ تکبر سے بری ہو گیا۔ نمبر 2، عاجزی اختیار کرنا اور مسکین کے ساتھ بیٹھنا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عاجزی اختیار کرو اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا مرتبہ بلند ہو جائے گا اور تکبر سے بھی بری ہو جاؤ گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے ہوا، وہ لوگ کچھ کھا رہے تھے، انہوں نے حضرت امام حسین کو دیکھ کر کہا، اے ابو عبداللہ، آپ بھی یہ غذا کھا لیجئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اتر کر ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور فرمایا، انہ لا یحب المستکبرین، یعنی بے شک اللہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر ان کے ساتھ کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ان مسکینوں سے فرمایا، میں نے تمہاری دعوت قبول کی ہے، اس لیے اب تم میری دعوت قبول کرو۔ چنانچہ وہ تمام مسکین امام حسین کے ساتھ ان کے در دولت پر گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کھانا کھلایا، پانی پلایا اور انہیں کچھ عطا فرمایا۔ فراغت کے بعد وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر اور بتوں کی پوجا کرنے والوں کے رد میں دلائل قاہرہ بیان فرمائے۔
جبکہ ان آیات میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والوں کے شبہات اور ان کے جوابات بیان فرمائے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے بہت سی کہانیاں یاد کر لی تھیں۔ اس سے جب کوئی قرآن کریم کی نسبت دریافت کرتا تو وہ یہ جاننے کے باوجود کہ قرآن شریف عاجز کر دینے والی کتاب اور حق و ہدایت سے بھری ہوئی ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہہ دیتا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ایسی کہانیاں مجھے بھی بہت یاد ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مکہ مکرمہ کے داخلی راستوں کو باہم تقسیم کر لیا تھا۔ یہ لوگ حج کے لیے آنے والوں کو سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے، اور جب کوئی شخص ان سے دریافت کرتا کہ تمہارے رب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا نازل فرمایا ہے، تو وہ کہتے پہلے لوگوں کے جھوٹے افسانے ہیں، کوئی ماننے کی بات نہیں۔ جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے جب ان کی ملاقات ہوتی تو وہ انہیں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت اور نبوت کے بارے میں بتاتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔